السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی 2025 کی ٹی20 بیٹنگ پر ایک گہری نظر ڈالے ہیں۔ جی۔ خاص طور پر یہ جو بات چل رہی ہے کہ شاید ہماری ٹیم دنیا کی بدترین بیٹنگ لائن اپ بن گئی ہے۔ تو جو اعداد و شمار ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2025 میں پاکستان سے باہر جو میچز ہوئے ہیں ان پر مبنی ہیں۔ ٹھیک۔ البتہ اس میں بنگلہ دیش سیریز شامل نہیں ہے اور نہ ہی جنوبی افریقہ کا پہلا ٹی20۔ جی، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو انٹینٹ والی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی وہ کہاں تک پہنچی۔ کیا سٹرائک ریٹ بہتر ہوا؟ بالکل، دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی اعداد و شمار اتنے ہی خراب ہیں جتنا کہا جا رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے مجموعی بیٹنگ ایوریج دیکھیں، مطلب ٹاپ 6 بلے بازوں کی، جی، تو 2025 میں ملک سے باہر یا نیوٹرل وینیوز پر پاکستان کی ایوریج رہی ہے صرف 19.52۔ صرف 19.52۔ یہ تو بہت ہی کم لگ رہا ہے۔ جی، یہ تمام فل ممبر ٹیموں میں سب سے کم ہے، لوئسٹ۔ سب سے کم؟ اچھا، کوئی اور ٹیم ہے قریب بھی، مطلب موازنے کے لیے؟ دیکھیں، صرف آئرلینڈ ہے جس کی ایوریج 19.66 ہے۔ اوہ، بس یہ 2 ہی ٹیمیں ہیں جن کی ایوریج 21 سے نیچے ہے 2025 میں ملک سے باہر۔ ٹھیک ہے، تو ایوریج کے لحاظ سے تو صورتحال کافی خراب نظر آ رہی ہے، لیکن وہ جو دوسری بات تھی جس پر بہت زور تھا، سٹرائک ریٹ۔ ہاں، انٹینٹ والی بات۔ جی، اس کا کیا بنا؟ وہاں کچھ بہتری آئی؟ یہاں مطلب کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا مجموعی سٹرائک ریٹ ٹاپ 6 کا وہ رہا ہے 121۔ 121؟ جی، اور یہ صرف آئرلینڈ سے بہتر ہے، مطلب دنیا میں دوسرا بدترین۔ دوسرا بدترین، لیکن مقصد تو سٹرائک ریٹ بڑھانا تھا۔ بالکل، یہی تو تضاد ہے۔ یہ اس انٹینٹ والے نعرے کے بالکل الٹ ہے جو لگایا گیا تھا۔ یہ تو عجیب بات ہوئی۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ یا تو آپ تیز کھیلتے ہیں تو ایوریج تھوڑی قربان ہو جاتی ہے، جی، یا پھر آپ وکٹ پر ٹھہرتے ہیں تو سٹرائک ریٹ کم رہتا ہے۔ یہاں تو دونوں ہی چیزیں نیچے چلی گئیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ڈبل فیلئر ہے۔ اچھا، ایوریج بھی سب سے کم ہو گئی فل ممبرز میں، اور سٹرائک ریٹ بھی دوسرا بدترین۔ مطلب جو حکمت عملی تھی اس کے نتائج بالکل برعکس نکلے۔ خاص طور پہ پاور پلے میں اوپنرز کا رول بڑا اہم ہوتا ہے تیز آغاز کے لیے۔ جی بالکل۔ ان کا کیا حساب رہا؟ 2025 میں پاکستانی اوپنرز کا سٹرائک ریٹ 129 رہا ہے۔ 129؟ جی، اور یہ دنیا میں تیسرا بدترین ہے۔ صرف آئرلینڈ اور افغانستان ہم سے پیچھے۔ تیسرا بدترین؟ اچھا، دوسری ٹیموں کے مقابلے میں یہ کیسا ہے؟ بہت فرق ہے۔ انڈیا کے اوپنرز دیکھیں، 180 کا سٹرائک ریٹ، 180۔ آسٹریلیا 167، انگلینڈ 158، سری لنکا 144، یہاں تک کہ بنگلہ دیش ان کے اوپنرز کا 138 ہے، جو ہم سے کافی بہتر ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، خاص طور پہ اگر ہم ماضی کو دیکھیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے اوپنرز کی ایوریج بہت اچھی ہوتی تھی۔ جی بالکل، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں 2021 سے لے کر T20 ورلڈ کپ 2022 تک، جی، جب بابر رضوان کی جوڑی تھی، جی ہاں، تو ملک سے باہر پاکستان کے اوپنرز کی ایوریج 40.98 تھی، جو دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ ہائیسٹ۔ ہاں، اس وقت بھی سٹرائک ریٹ پر تنقید ہوتی تھی کہ وہ 122 کے قریب ہے، کم ہے، لیکن ایوریج تو کمال تھی۔ بالکل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ ایوریج رہی اور سٹرائک ریٹ بھی وہیں کا وہیں ہے، یا شاید تھوڑا سا بہتر، لیکن باقی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ انفرادی طور پر اگر دیکھیں 2025 میں کیا کوئی بلے باز نمایاں رہا اس نئے انٹینٹ کے ساتھ؟ بدقسمتی سے زیادہ تر بلے بازوں کا سٹرائک ریٹ متاثر کن نہیں رہا۔ اب دیکھیں، زیاد عفران 126، سائم ایوب 129۔ فخر زمان اگر اوپنر آئیں تو 114، مڈل آرڈر میں 125۔ محمد حارث اوپنر 118، مڈل آرڈر 114۔ اچھا، آغا سلمان 108، عرفان خان نیازی 116، عثمان خان 100۔ تو مطلب کوئی بھی نہیں چلا مستقل؟ ایک آدھ اننگ ضرور آتی ہے، جیسے حسن نواز نے نیوزی لینڈ میں ایک میچ میں 185 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا تھا، جی، لیکن وہ ایک اننگز تھی۔ مجموعی طور پر وہ تسلسل، وہ کامیابی نظر نہیں آئی۔ تو یہ سب دیکھ کر یہ صرف کھلاڑیوں کی فارم کا مسئلہ لگتا ہے یا کچھ اور بھی گڑبڑ ہے؟ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ انٹینٹ پر اتنا زور دیا گیا، جی، لیکن نہ ایوریج بہتر ہوئی نہ سٹرائک ریٹ۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جو حکمت عملی بنائی گئیں اور جو میدان میں ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑا فرق ہے۔
ہو سکتا ہے حکمت عملی ٹھیک نہ ہو یا کھلاڑی اس پر عمل نہیں کر پا رہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 2025 میں ملک سے باہر کے میچز میں پاکستان کے T20 بیٹنگ اعداد و شمار کے مطابق فل ممبرز میں سب سے کم ایوریج، ٹھیک، دوسرا بدترین سٹرائک ریٹ، اور اوپنرز کا سٹرائک ریٹ تیسرا بدترین، جو باقی بڑی ٹیموں سے بہت پیچھے ہے۔ تو جو اہداف تھے ان سے تو کافی دور ہیں۔ جی بالکل، اعداد و شمار واضح طور پر تنزیلی دکھا رہے ہیں، بہتری نہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو سے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، اور وہ سوال یہی ہے کہ ٹھیک ہے، اعداد و شمار خراب ہے، کھلاڑیوں کی فارم کا بھی کردار ہوگا، لیکن اس کے علاوہ وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں؟ کیا حکمت عملی میں مسئلہ ہے؟ کیا کوچنگ میں؟ کیا سسٹم میں؟ وہ کیا عوامل ہیں جو کاغذ پر بنائے گئے پلان اور میدان میں نظر آنے والے نتائج کے درمیان اتنا بڑا فرق پیدا کر رہے ہیں؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔